شیطان سب سے محفوظ ہے. تو اللہ نے شیطان کو یہ ساری چیزیں کیوں دی؟ علامہ مجلسی نے ایک حدیث کے ریفرنس سے بات کی. کہا کہ سنو، جب شیطان کو دنیا سے آسمانوں پر بلایا گیا، انسانوں سے پہلے اس دنیا میں جن رہتے تھے. قرآن نے بھی شیطان کے لیے کہا وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ جنوں میں سے تھا. یہ قرآن کی واضح آیت ہے، کَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ جنوں میں سے تھا. جب سارے جن اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور ان پر عذاب آیا اور وہ ختم ہو گئے، یہ واحد تھا اپنی قوم میں جو اول سے آخر تک اللہ کا اتنا اطاعت گزار بندہ. 5 آدمی 7 آدمی کہیں نیک ہوں پھر آسان ہوتا ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کے سہارا ملتا. لیکن اگر اکیلا ایک آدمی اور ساری قوم اللہ کی مخالفت پہ جا رہی ہے، میں وقت بچانے کے لیے جملوں کو بنا سنوار کے پیش نہیں کر رہا جو میری عادت بھی نہیں ہے، تو اللہ نے کہا باقی سب پہ عذاب، یہ ایک نیک بندہ اتنے اپنی پوری قوم کے درمیان اس انداز سے میری اطاعت کر رہا ہے، یہ دنیا میں رہنے کے قابل، دنیا اس کے قابل نہیں ہے، اس کو آسمانوں پہ لا. اور آسمانوں پہ لے جا کے بھی جو ہائیسٹ ہے اسٹیٹس جبرائیل کا، اس کے پڑوس میں اس کو جگہ دو. شیطان وہاں رہتا اور وہاں بھی عبادت کر رہا. نعمت اللہ جزائری کو علامہ مجلسی ایک حدیث سنا رہے ہیں کہ معصوم نے کہا جب یہ آسمانوں میں گیا تو فرسٹ ٹائم گیا تھا، پھر تو بہت بعد میں آتا جاتا رہا. حضرت عیسیٰ کی ولادت کے بعد پھر چوتھے آسمان کے آگے جانا منع ہو گیا، اور پیغمبر کی ولادت کے بعد پہلے آسمان پر بھی جانا منع ہو گیا. نہیں تو شیطان کے حالات اس مجلس میں اچھے لگیں گے جو شیطان کا انٹرویو ہے. یہاں تو اتنی سی بات، جب یہ جا رہا تھا تو اس نے پورے راستے میں بورڈ دیکھے، پہلے آسمان سے لے کے 7ویں آسمان تک، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اللہ کسی نیکی کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. اتنی دفعہ دیکھا اس نے، اتنی دفعہ. پھر جب وہ واقعہ پیش آیا، وہ پتہ نہیں کتنے 100 سال بعد پیش آیا. ابھی تو گیا ہے آسمانوں پہ، پتہ نہیں کتنے 100 سال رہ کر وہاں بھی اطاعت کر رہا. جب آدم کے سجدے سے انکار کا واقعہ پیش آیا اور اسے نکالا گیا تو اس نے اللہ سے کہا اے خدا تیرا وعدہ ہے کہ اللہ نیکی کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. میں نے بھی نیکی کی. اچھا نیکی کرتے وقت ہی آدمی فراڈ اور چیٹر ہو اور منافق ہو وہ الگ چیز. نیکی کرتے وقت بالکل ٹھیک ہو، سنسیئر، بعد میں چینج ہوا ہو، تو وہ جو نیکیاں اس نے اس وقت کی تھی جب وہ بالکل ٹھیک تھا، اس کا اجر ملے گا اسے. غیبت امام میں ایک بہت اہم واقعہ نہیں پیش آیا تھا ابو الحسن شلمغانی کا، جس نے شیعت کی اتنی خدمت کی تھی، پھر امام سے ناراض ہو کے امام کے خلاف کتابیں لکھی. شروع میں کتابیں لکھی امام کے فیور میں، بعد میں کتابیں لکھی امام کے اگینسٹ. حسین ابن روح کا زمانہ تھا جن کا نام لے کر ہم عریضہ سمندر میں ڈالتے ہیں. لوگوں نے ان سے کانٹیکٹ کیا کہ اب جو ان کی شروع کی کتابیں اس کا کیا کریں، تو امام کی طرف سے جواب آیا ان کو پڑھو، ان پر عمل کرو، وہ بالکل ٹھیک ہے. یہاں سے ایک باؤنڈری امام نے قائم کی، یہاں کے بعد کی اس کی کوئی بات نہ سنو. تو اگر نیکی کرتے وقت آدمی بالکل ٹھیک، بعد میں بدلا ہے تو وہ شروع والی نیکیاں. تو شیطان نے کہا خدا بندہ تیرا وعدہ، میں نے اتنی نیکیاں کی، مجھے اس کا اجر چاہیے. کہا کیا اجر چاہیے؟ پھر وہ ساری چیزیں شیطان نے مانگی، صحت، رزق، سفر، طولانی عمر میں صرف یہ کہہ دیا گیا کہ نہیں وہ قیامت تک کی نہیں دی جائے گی، میری آخری حجت کے ظاہر ہونے تک یہ ساری چیزیں آپ کی سنی ہوئی ہیں. تو یہ ساری چیزیں شیطان نے مانگی، اللہ نے دی. کیوں؟ کیونکہ نیکی کی، نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، عبادت کی ہے، اللہ کو مانا ہے، اپنی قوم کی گمراہی کے خلاف سیدھے راستے پہ چلتا رہا، اس کا بھی اجر ضائع نہیں ہوا. شیطان تک کا اجر اللہ ضائع نہیں کرتا. تو آپ کوئی بھی نیکی کریں، چھوٹی ہو کہ بڑی، اس کا آپ کو اجر ملے. اور اگر کائنات کی سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ فاطمہ زہرا کی خدمت، فاطمہ کے لال حسین کی خدمت. اس سے بڑی نیکی کیا ہوگی کہ اگر ہمارا اور آپ کا نام ان خدمت گزاروں میں لکھ دیا جائے. دیکھیں فضہ فاطمہ کی کنیز ہے تو آج دنیا کی ہر ملکہ اور شہزادی سے زیادہ قابل احترام کنیزی زہرا کے نتیجے میں. تو شہزادی کی خدمت 10 دن گزر گئے، آج 11ویں مجلس، 11 محرم. اس دوران جس نے صف اعضاء کی کوئی بھی خدمت کی، وہ اللہ جو شیطان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. اندازہ نہیں کر سکتے آپ لوگ. کچھ مومنین تو ایسے ہوں گے جو خالی صف اعضاء پہ آ کے بیٹھتے ہیں اور پھر آنسو بہا کے چلے جاتے ہیں، ان کی یہ بہت بڑی نیکی. لیکن ایک بہت بڑا گروہ وہ ہے جو صف اعضاء پہ نہیں بیٹھتا لیکن ثواب میں ان سے بھی آگے بڑھ جاتا. اور وہ ہوتے ہیں مثلا ہمارے والنٹیئرز. میں تو دیکھ کے حیران ہوتا تھا کہ جس انداز سے گاڑیاں آ رہی ہیں، مومنین آ رہے ہیں، مومنات آ رہی ہیں، اس مجمع کو دیکھ کے تو آدمی پاگل ہو جائے. لیکن
کنٹرول کیا، اپنا وقت دیا. کتنے بجے آتے ہوں گے میرا اندازہ ہے، میں نے کسی سے بات نہیں کی. میرا اندازہ ہے کہ سب سے پہلے وہ لوگ آتے ہوں گے، سب سے آخر میں جاتے ہوں گے. ٹھیک ہے، ان کا تو کسی کو نام بھی نہیں پتا ہوگا، خالی شکلیں اس لیے دیکھی ہوں گی کہ ان سے لڑائی جھگڑا کیا گیا ہوگا، لیکن صرف شہزادی کی خوشنودی کے لیے وہ اپنی خدمت میں لگے ہوئے. اور میں نے تو شاید کوئی ایام ازاں یہاں پہ برف باری میں نہیں کیا، برف باری میں بھی وہ کھڑے ہوتے ہیں، بارشوں میں بھی کھڑے. اب میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ یہ والنٹیئر. اچھا، یہ بھی کربلا کا پیغام ہے نا. کربلا میں حسین کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو جتنا ثواب ملا ہے، اتنا ثواب ان 2 کو بھی ملا ہے جنہوں نے حسین کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، لیکن حسین کے آگے کھڑے ہو کے آنے والے تیروں کو روک رہے ہیں. یہ وہی ہے، یہ والنٹیئرز کا تصور. تو خدا ان کی توفیقات بڑھائے، انتظام کرنے والوں کی توفیقات بڑھائے. جن نے مجھے اطلاع ملی کہ بڑی کثیر تعداد میں اس دفعہ مومنین نے ڈونیشن بھی دی ہے، بہت بڑی بات ہے یہ. بہرحال یہ ساری نیکیاں جب اللہ شیطان کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا تو فاطمہ زہرا کی ادنا سے خدمت کرنے والے کی نیکی کو ضائع نہیں کرے گا.